رب العزت نے وہاں اس قبیلے کو بسایا. ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہونا شروع ہوئے. جب ان کی جوانی ہوئی اسی قبیلے کی ایک لڑکی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نکاح ہوا. نکاح کے موقع پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نکاح کے موقع پر باپ حضرت ابراہیم بھی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے، وہاں پر ہے جہاں پر رہنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. ملک شام میں رہ رہے تھے. اب جو ہے ایک مرتبہ آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں تو دیکھا ایک عورت ہے اور جو ہے پوچھا کہ اسماعیل کہاں ہے، تو معلوم ہوا کہ اسماعیل شکار کے لیے گئے ہیں. تو سواری پر سوار ہوتے ہوئے انہوں نے پوچھا کہ تمہاری کیا حالت ہے، کھانے کے لیے کچھ ملے گا؟ تو اس عورت نے شکوے شکایتیں شروع کر دی کہ ہمارا برا حال ہے، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے اور بہت پریشانی ہے. تو جاتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تمہارے شوہر جب آئیں تو آنے پر ان کو سلام کہنا اور کہنا کہ تمہارے گھر کا چوکٹ ہے اس کے دروازے کو بدل دو، تمہارے گھر میں داخل ہونے کا جو دروازہ ہے اس کو بدل دو. لہذا جب حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار سے آئے تو وہاں کی صورتحال کو دیکھ کر سمجھ گئے. پوچھنے لگے کوئی آئے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں ایک بوڑھے آدمی آئے تھے اور تمہارے بارے میں پوچھنے لگے. میں نے اپنی پریشانی بتایا. انہوں نے کیا کہا؟ تو انہوں نے یہ بات کہی ہے. تو حضرت بی بی ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا میرے ابا یہ بتا رہے ہیں کہ تم کو میں طلاق دے دوں. گھر کا چوکٹ کا مطلب یہ ہے کہ تم کو چھوڑنے کا ابا نے مجھے حکم دیا ہے، لہذا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تم چلی جاؤ. ناشکری نافرمان بیوی تھی، لہذا نبی کے ساتھ اس کا نبھاؤ نہیں ہو سکتا تھا، لہذا انہوں نے طلاق دے دیا اور وہ چلی گئی. پھر اسی قبیلے جرہم کی کسی دوسری بیوی سے دوبارہ نکاح ہوا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا. پھر کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ آئے. دوبارہ آنے پر ایسے ہی بیوی گھر پر تھی. حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار پر گئے ہوئے تھے. جب آئے تو انہوں نے ان کا استقبال کیا. تو استقبال کیا کہ کہا کہ آؤ سواری سے اتر جاؤ. وہ سواری پر ہی تھے. انہوں نے کہا کہ کچھ کھانے کو ملے گا. انہوں نے لا کر کے دودھ پیش کیا اور اسی طرح گوشت پیش کیا اور کھانے کے لیے پانی پیش کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگی کہ تم بہت دور سے آئے ہو، میں تمہارے سر کو دھو دیتی ہوں. اس لیے کہ آدمی دور دراز کا سفر کرتا ہے تو سر کے اندر سارا میل مٹی جمع ہو جاتا ہے. تو بہو کہنے لگی کہ میں تمہارے سر دھو دیتی ہوں. کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ ایک پتھر وہاں پر تھا جس کو مقام ابراہیم کہا گیا، یعنی وہ پتھر وہاں پر تھا. انہوں نے لا کر اس طرف رکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے سر کو ادھر جھکایا تو اس بیوی نے ادھر کا سر دھو دیا. پھر انہوں نے اس طرف لا کر پتھر رکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے سر کو ادھر کیا تو انہوں نے ادھر کا سر دھو دیا. پھر جب جانے لگے تو جاتے ہوئے اپنے بہو سے کہنے لگے کہ اگر تمہارے شوہر آئیں تو کہہ دو کہ تم اپنے گھر کے چوکٹ کو مضبوطی کے ساتھ رکھ لینا. یعنی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو ان کو پتا چلا ہمارے ابا آئے ہوئے ہیں اور آ کر بات کر کے گئے ہیں. تو پوچھنے پر بیوی نے بتایا سارا معاملہ کہ ایک سفید خوشبودار ایک بزرگ آئے ہوئے تھے. میں نے ان کی خدمت کی، ان کا سر دھلایا. تو کہنے لگے وہ ہمارے ابا تھے. اور انہوں نے کیا کہا؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ اس گھر کے چوکٹ کو مضبوطی کے ساتھ باندھ کر رکھا جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تجھے میں اپنے نکاح میں باقی رکھوں، اس لیے کہ تیرے اندر شکر اور صبر کا مزاج ہے. تو پھر تیسری مرتبہ جب آتے ہیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں، تیر بنا رہے ہوتے ہیں، کتابوں میں جو لکھا ہے. اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھ کر اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ابا کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے. کھڑے ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ٹیلا نما یعنی ایک
پہاڑ نما ٹیلا، جس کو اردو میں ٹیلا کہتے ہیں، یعنی جہاں پر مٹی اور پتھر جمع ہو جائے، ایک پہاڑ کی شکل ہو جائے، اس طرح ایک ٹیلا نما ایک جگہ تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دور سے دکھا کر کہا کہ دیکھو یہاں ایک گھر ہے، اس گھر کے تعمیر کا، اس گھر کو بنانے کا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے. تو وہ گھر تو کعبۃ اللہ تھا. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کعبۃ اللہ کب سے ہے؟ کعبۃ اللہ کو سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے. فرشتوں نے اس گھر کی تعمیر کی. پھر حضرت آدم علیہ السلام نے آ کر اس گھر کی تعمیر کی. اس گھر کو جو کچھ ضرورت تھی وہاں پر دنیا بنانے سے پہلے کعبۃ اللہ کو اللہ نے بنا دیا تھا. ایسا نہیں کہ دنیا بننے کے بعد کعبۃ اللہ بنا ہو، بلکہ کعبۃ اللہ ہی سب سے پہلا گھر ہے. اس گھر کے بننے کے بعد ہی دنیا بنی ہے. اللہ رب العزت نے جب زمین کو ڈالا تو زمین کو ڈالنے سے پہلے پوری دنیا کے اندر پانی بھرا ہوا تھا. سب سے پہلے مٹی کو اللہ نے پانی پر جمانا شروع کیا، تو وہ مٹی جہاں پر ڈالی گئی وہ سینٹر آف دی پوائنٹ وہ کعبۃ اللہ ہے. تو اس کعبۃ اللہ کو اللہ رب العزت نے پہلے ہی تعمیر کر دی. حضرت آدم علیہ السلام، پھر ان کے بعد ان کے اولاد، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیس، حضرت ادریس، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو سیلاب آیا تو اس سیلاب میں وہ پورا گھر منہدم ہو گیا، گر گیا پانی کی وجہ سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک گرا ہوا تھا، لیکن اس کے فاؤنڈیشن، اس کی بنیادیں ویسی ہی موجود تھیں، مٹی کے اندر تھی. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا، تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھودا تو وہ فاؤنڈیشن، وہ بنیاد وہاں پر موجود ہے. اسی کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ بنانا شروع کیا، ریکنسٹرکشن، دوبارہ بنانا شروع کیا. اب حضرت اسماعیل علیہ السلام ساتھ دے رہے تھے، گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی وہ اس کی تعمیر کر رہے تھے، اور اس پتھر پر چڑھے ہوئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے. وہ پتھر گویا آپ کو سیڑھی کا کام دے رہا تھا، لفٹ کا کام دے رہا تھا. اس طرح کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام بن رہے تھے اور اللہ سے دعا بھی کر رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ تیرے گھر کی ایک چھوٹی سی عبادت، چھوٹی سی خدمت ہم سے ہو رہی ہے، اس عبادت کو، اس خدمت کو قبول کر لیجئے، اور ہماری دعاؤں کو آپ سننے کی ذات آپ ہی کی ہے، ہماری حالت کو جاننے والی ذات بھی آپ ہی کی ہے. یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، تو کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے ہوئے وہ مقام ابراہیم وہیں رہ گیا. یعنی کعبۃ اللہ سے متصل ایک جانب میں حجر اسود ہے، تو بیچ حجر اسود کے ادھر میں باب مطلب کعبۃ اللہ کا دروازہ ہے، تو اسی دروازے کے پاس میں وہاں پر وہ مقام ابراہیم رہ گیا تھا، وہ پتھر رہ گیا تھا اللہ کے نبی کے زمانے میں. پھر اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی وہی رہ گیا. پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں جب وہاں پتھر انہوں نے دیکھا تو انہوں نے اس پتھر کو وہاں سے اٹھایا اور کعبۃ اللہ اور کے بیچ اور مصلیوں کے بیچ میں لا کر اس پتھر کو رکھ دیا جہاں پر آج موجود ہے مقام ابراہیم، جس کو کہا جاتا ہے. لہذا اب وہی پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر بھی کی، اور اسی پتھر پر لکھا ہے کہ اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کر حج کا اذان دیا تھا، لوگوں کو حج کی طرف بلایا تھا، حج کی اذان دی تھی. اور یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم اللہ کے نبی ہیں، تو اللہ کے نبی کو اللہ نے حکم دیا کہ اس گھر کو، کعبۃ اللہ کو بنا رہے ہو تو مقدس پہاڑ کے پتھر لے کر آؤ. کوہ طور ہے، اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت نے جن پہاڑوں کو عظمت والا بنایا ہے وہاں سے پتھروں کو لا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا.
حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جو وہ پتھر لے کر آئے تھے ان پتھر میں سے جو پتھر بچ گئے تھے اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم اس پتھر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، تو پھر وہ بچے ہوئے پتھر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ تم جہاں کھڑے ہو چاروں طرف اللہ کا نام لے کر اس پتھر کے کنکر کو پھینکو۔ وہ پتھر کے کنکر دنیا کے ہر اس جگہ پر پہنچے جہاں پر اللہ کا گھر آج بنا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو پتھر اپنے ہاتھ سے لے کر پھینکا ہے اس کا ایک پتھر ہماری اس مسجد کی جگہ پر بھی اللہ نے وہاں سے یہاں پر پہنچایا ہے، جس کی بدولت آج کعبۃ اللہ کی ایک برانچ مسجد یہاں پر قائم ہے۔ تو ایک بات آ گئی تو وہ ذہن میں آپ کے بتا دیتا ہوں۔ تو اسی مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کی اذان دیا۔ اب اس گھر کی تعمیر ہو گئی تو اب اللہ رب العزت نے اس گھر کی تعمیر ہونے کے بعد اب ایمان والوں کو بتلایا کہ دیکھو یہ گھر ایسا ہے کہ اس گھر کو پاک و صاف رکھا جائے گا، اور جو ہے ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اس بات کا عہد لیا ہے کہ تم بیت اللہ کو طواف کرنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلی بات اللہ کا گھر کعبۃ اللہ ہے، یہاں پر نماز پڑھنے کا ثواب بھی زیادہ ہے۔ سب سے عظمت والی جگہ، سب سے احترام والی جگہ اگر دنیا میں کوئی ہے تو وہ کعبۃ اللہ ہے۔ کعبہ سب سے عظمت والی جگہ ہے، پھر اس سے عظمت تھوڑی بڑی والی جگہ وہ مسجد حرام ہے، اس سے بڑی جگہ پورا مکہ شہر ہے، پھر اس سے بڑی جگہ جہاں حدود حرم جس کو کہا جاتا ہے، جس باؤنڈری کے اندر داخل ہو جانے پر آدمی کو احرام کے ساتھ داخل ہونا پڑتا ہے، حاجی کو وہاں عمرہ کرنے والے کو احرام سے آنا پڑتا ہے، جس کو حدود حرم بتایا گیا کہ ملک شام سے آنے والے کہاں پر احرام باندھیں گے، اور ہندوستان سے کی طرف سے آنے والے کہاں سے احرام باندھیں گے، یمن کی طرف سے آنے والے اللہ کے، تو وہ بھی جگہ حرم کے اندر آتا ہے، یعنی وہ جگہ بھی قابل عظمت والی جگہ، عزت والی جگہ۔ پھر اس سے آگے بڑھ کر جہاں تک بیت المقدس ہے اس کو بھی عرب کا وہ سرحد بتایا جاتا ہے، یعنی وہ بھی احترام والی جگہ ہے۔ اب مسجد حرام ہونے کے باوجود بھی اب وہاں پر ایمان والوں کو چاہیے کہ مسجد میں آتے ہوئے چاہے مسجد الحرام ہو یا عام مسجد ہو، اپنے آپ کو بھی پاک و صاف رکھ کر آئے، اپنے آپ کو بھی پاک و صاف رکھ کر آئے۔ ایسا نہیں کہ صرف مسجد پاک و صاف ہے، مسجد کے پاک ہونے کے ساتھ ساتھ مصلی بھی پاک صاف ہو، مصلی کا ظاہر بھی پاک ہو، کپڑا بھی پاک ہو، بدن بھی پاک ہو، اور ہر چیز پاک ہو۔ اسی لیے مسجد کو آتے ہوئے کچی پیاز کھا کر آنے سے روکا گیا کہ اس سے بدبو آتی ہے۔ آدمی مسجد میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے تو اس نماز میں پڑھے جانے والے قرآن کو فرشتے منہ لگا کر لیتے ہیں اور سنتے ہیں۔ تو آپ دم مار کر آئے ہیں تو کتنی خوشبو پاس ہوگی، ITC کمپنی کی اور پتہ نہیں کتنے کمپنی کی خوشبو ٹرانسفر ہوگی، وہاں تک آسمانوں تک آپ کا نام جائے گا کہ ماشاءاللہ مسجد کے بیت الخلا میں بیٹھ کر نیو فریش اسمل لے کر آئے ہیں۔ اللہ کے گھر میں آ کر آتے ہیں تو منہ کو پاک و صاف رکھ کر آنا چاہیے۔ بہت لوگ آتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، عادت بنی ہوئی ہے، تو آدمی لکھا ہے علماء نے کہ آدمی دل کو بھی پاک و صاف رکھ کر آئے مسجد کے اندر، کینے کپٹ سے، حسد سے، جلن سے، ان ساری چیزوں سے بھی مسجد کو آئے تو اپنے دل کو پاک و صاف رکھ کر آئے۔ تو جب دل کو پاک رکھ کر آنے کا نمبر ہے تو پھر زبان کو اور منہ کو کتنا پاک و صاف رکھنا چاہیے۔ مسجد کو آتے ہوئے عطر لگانا چاہیے، کپڑے سے خوشبو آنے والی ہو، صرف جمعہ کو یا نہاتے وقت خوشبو لگانے کی عادت نہیں ہو، بلکہ
خوشبو کے لیے آدمی اپنا ایک رقم رکھے، کچھ پیسے خوشبو خریدنے کے لیے رکھے، تاکہ اچھی سے اچھی خوشبو لگا کر مجلس میں جائے، اللہ کے گھر کو جائے، ایمان والوں سے ملنے کے لیے جائے۔ 25 روپے کا عطر لگاتے ہیں، ماشاءاللہ اتنی دل کھول کر خریدتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ 2500 روپے کا عطر خرید رہے ہیں۔ 25 روپے کا عطر، 25 روپے کے عطر سے آپ کے بدن پر وہ جو خوشبو رہے گی وہ 25 منٹ ہی رہے گی، اس سے زیادہ نہیں رہے گی۔ دنیا کی چیزیں کتنی قیمتی قیمتی چیزیں، آدمی کپڑا خریدتا ہے گھر والوں کے لیے، مہنگے مہنگے کپڑے، ایک ایک ڈریس کئی ہزار روپے کے، ایک ایک پینٹ، لیکن خوشبو کا نمبر آتا ہے تو لوگ سب سے سستا خوشبو خریدتے ہیں۔ اب اللہ کے گھر کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنا دیا، تو اب بنانے کے بعد اب اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ دیکھو تم اس کعبۃ اللہ کو پاک و صاف رکھو گے، طواف کرنے والوں کو کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے، مسجد میں طواف کرنے مسجد میں اعتکاف کرنے والے اور اسی طرح مسجد میں سونے والوں کو بھی بہت ڈرنا چاہیے۔ کتابوں میں لکھا ہے مسجد میں سونا مکروہ ہے، پسند نہیں ہے، شریعت کے اعتبار سے مسجد میں سونا ناپسند ہے، اس لیے کہ انسان سے غلطی ہو جائے گی، انسان بیکار باتیں کر دے گا، انسان مسجد کو ناپاک کر دے گا۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے مسجد میں سونے سے آدمی اپنے کو بچائے۔ شرعی ضرورت پر آدمی کو سونے کا نمبر آ جائے تو مسجد کے ادب کا احترام کا خیال رکھے، مسجد میں بیکار باتوں میں، بیکار کاموں میں، مسجد کو کی بے حرمتی نہ کرے۔ اور اسی طرح مسجد کے اندر آدمی مسجد کو گندا کر رہا ہے، مسجد میں بیٹھ کر نعوذ باللہ جو ہے مسجد میں ہوا چھوڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر رہنے والے فرشتوں کے رہنے کی جگہ ہے تو یہاں پر رہنے والے فرشتوں کو کتنی تکلیف ہوگی ہم اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ لہذا ان ساری چیزوں سے آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے گھر کا احترام ہو دلوں کے اندر، تبھی جا کر آدمی کے دل کے اندر عظمت اور محبت پیدا ہوگی اللہ کے گھر سے۔ لہذا اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں، یاد کیجیے اس وقت کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا رب اجعل هذا بلدا آمنا، اے باری تعالی اس گھر کو آپ بنا دیجئے اس شہر کو امن والا شہر، اس شہر کو امن والا شہر بنا دیجئے، وارزق اہلہ من الثمرات، اور روزی دیجئے اس کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے، یعنی عمدہ سے عمدہ پھل، اچھے سے اچھی غذا آپ یہاں رہنے والوں کو دیجئے۔ من، جو لوگ کے آمن منہم، ان میں سے ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہوئی۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ فرماتے ہیں قال، اللہ نے فرمایا ومن کفر، جو کفر کرے گا اللہ کے ساتھ، فأمتعه قلیلا، تو میں اسے تھوڑے دن کے لیے نفع دوں گا، تھوڑے دن کے لیے اسے روزی دوں گا، تھوڑی دنیا اسے دے دیں گے، ثم اضطره الى عذاب النار، پھر میں اسے کھینچ لاؤں گا جہنم کی طرف، جہنم کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، اور جہنم کیا ہی برا ٹھکانہ ہے، جہنم کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ لہذا اب حضرت ابراہیم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے اللہ نے کعبۃ اللہ مکے کو حرم بنایا، تو میری دعا سے اللہ نے مدینے کو حرم کی جگہ بنایا۔ اگلے ہفتہ آپ حضرات کے سامنے وہ ساری تفصیلات آئیں گی جس میں یہ باتیں ہوں گی کہ جیسا مکے کے اندر کوئی آدمی شکار نہیں کر سکتا، کسی کو مار نہیں سکتا، وہاں کے گھاس کو، وہاں کے کانٹے کو توڑ نہیں سکتا، اور کسی وہاں پر شکار نہیں کر سکتا، کوئی آدمی کسی کی پیچھے بھاگتا ہوا آیا ہے تو یہ نہیں بتا سکتا کہ یہی آدمی ہے جس کی تلاش کرتے ہوئے تم آئے ہو، یہ جانور اس طرف گیا ہے، یہ تک نہیں بتا سکتے۔ تو ایسے ہی مدینہ پاک کو بھی اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے مدینہ بھی ایسے ہی عظمت احترام والی جگہ ہے، اللہ رب العزت نے اس کو بھی احترام والی جگہ بنایا ہے۔ اب
اتنا ہے کہ جنت سے یاقوت، جنت کے 2 ہیرے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں 2 چیزیں جنت سے نکلی ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہے. ایک جو ہے مقام ابراہیم ہے، ایک حجر اسود ہے. ایک حجر اسود ہے اور ایک مقام ابراہیم ہے، لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے 2 یاقوت ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کی ہے کہ رکن یعنی حجر اسود اور مقام ابراہیم، یہ دونوں جنت کے پتھر ہیں. اگر اللہ رب العزت اس جنت کے ان 2 پتھروں میں اپنا نور باقی رکھتے، اس کی چمک باقی رہتی، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں مشرق اور مغرب کا پورا حصہ چمک جاتا. لیکن اللہ رب العزت نے ان 2 پتھروں کے چمک کو اور اس کے نور کو اٹھا لیا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ کیا چیز ہے، حالانکہ یہ دونوں جنت کے یاقوت ہیں. تو اس طرح اللہ رب العزت کے گھر کی تعمیر کیا، مسجد حرام کی اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکے کے کفار نے مسجد حرام کو توڑ کر پھر دوبارہ تعمیر کیا. پھر اسی طرح ہوتا ہوا آیا ہے. تو ابھی قریب میں آخر میں کس نے اس کو توڑ کر بنایا، یہ تفصیلات انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائیں گی. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی اس گھر کی بار بار زیارت کی توفیق نصیب فرمائے جس گھر میں 1 نماز پڑھنے کا 1 لاکھ نماز ثواب. ہم مسجد میں آتے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، 1 نماز کا ثواب 27 نماز کے ثواب پڑھنے کے برابر. 1 نماز کا ثواب 27% بڑھا کر اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. لیکن وہاں پر 1 نماز کا ثواب 1 لاکھ نماز ثواب کے برابر دیا جاتا ہے. ایسا گھر جس گھر کے بارے میں ہر ایمان والے کے اندر ایک فکر، ایک کڑن ہونا چاہیے کہ میں کیسے اللہ کے گھر کو پہنچوں، وہاں پر میں طواف کروں، حج کروں، اعتکاف کروں. یہ فکر ہر ایمان والے کے اندر ہونا چاہیے.